آج ذوالقعدہ کے مہینے کی غالباً 24 تاریخ ہے۔ آج سے چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ اور اسلامی گنتی کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس سال کے آخری مہینے کی بڑی فضیلتیں، بے شمار عبادتیں اس ماہ مبارک کے اندر مسلمان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ 3 بڑی عبادتیں جو تقریباً آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر شخص کو پتہ ہے، جو اس ماہ مبارک کے اندر کی جاتی ہیں۔ 2 عبادتوں کا تعلق تو صاحب نصاب کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ ہے۔ ان عبادتوں کے لیے کچھ شرائط متعین ہیں۔ البتہ ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کے نزدیک وہ بڑی پسندیدہ ہے۔ ایک عبادت جو ان ایام کے اندر ہوتی ہے وہ میرے اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ حج ایک عاشقانہ مجنونانہ ایک عبادت ہے۔ حج کے لیے نصاب کا فرض ہونا ضروری ہے۔ حج کے لیے انسان کے پاس ایک متعین شدہ مال ہونا ضروری ہے۔ حج کس کے اوپر فرض ہوگا، حج کرنا کیسے ہے، اس کی صورت کیا ہے، یہ تقریباً گزشتہ 2-3 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری عبادت، ان ایام کے اندر 10 ذی الحجہ کو میرے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہے۔ قربانی بھی ہر شخص نے نہیں کرنی ہوتی، یہ بھی وہ شخص کرے گا جو شریعت کی نظر میں مالدار ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنی مقدار میں پیسہ موجود ہو کہ جس کے اوپر مال متعین فرض ہوا کرتا ہے، قربانی لازم ہوگی، وہ قربانی کرے گا۔ تیسری اہم عبادت ان دنوں کے اندر جو کی جاتی ہے وہ ہے میرے اللہ کی رضا کے لیے تکبیرات کا پڑھنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ یہ جو ایکو ہے ساؤنڈ، یہ تھوڑا کم کر دیں، ساؤنڈ کم کر دیں، آواز کم زیادہ کر دیں، آپ کر لیں جی خود، ساؤنڈ کم کر دیں تو صاف کرو، ساؤنڈ کم کر دیں۔ اچھا ساؤنڈ گھٹ کرو، ساؤنڈ ایکو گھٹ کرو، ایکو والیوم تیز کر دے، ایکو کم کر دو۔ اچھا جی اب ٹھیک ہے، صاف ہو گیا، آواز صاف ہونا جی، بات بھی کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، سنتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ اب تھوڑی کم کرو، بس تھوڑی کم کر دے، شکاٹ ختم ہو جائے بس۔ بس ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے افضل ایام الدنیا ایامها العشر، ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے یہ 10 دن میرے اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کو یوں کہا گیا کہ کائنات کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی عمل میرے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو میرے اللہ کی نظر میں وہ بڑا مقبول ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا بھی ان دنوں میں اتنا معتبر نہیں؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے اندر عبادت کرنا ہے۔ حالانکہ جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا مشقت والا عمل ہے کہ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تمہارے اوپر فرض ہے لیکن تمہارا نفس جاتا نہیں ہے اس کی طرف، دل کے اوپر بڑا وزنی محسوس ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں۔ جہاد اتنا بڑا عمل ہے، جہاد کے اندر تلوار چلانا تو الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ جس نے مجاہد نے اپنی آنکھ رات کو پہرا دیتے وقت کھول کے رکھی، مجاہدین کے ساتھ گیا
میدان جہاد کے اندر صرف جاگا ہے، اس آنکھ کے اوپر میرا اللہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کہا نا صرف دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر میرے اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو میرے اللہ کے خوف، دھیان اور توجہ اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی دربار میں اپنی ندامت سے آنسو بہاتی ہے۔ ان دونوں آنکھوں کے اوپر میرے اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے۔ بہرحال یہ دن بڑی فضیلت والے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ میرا اللہ جس طرح آج دنیا کے اندر ایک مثال سمجھنے کے لیے ہے، کوئی بھی کمپنی اپنی مصنوعات اور پروڈکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے وہ مختلف قسم کی مشہوریاں دیتی ہے، آفرز دیتی ہے۔ ہماری یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، آپ فلاں ٹارگٹ پورا کریں آپ کو فلاں انعام ملے گا، آپ فلاں کام پورا کر دیں آپ کو فلاں انعام ملے گا۔ میرا اللہ سال کے 12 مہینے 360 365 دنوں میں کچھ مخصوص ایام وہ آپ کے اور میرے دینی اعتبار سے ترقی کے لیے آفر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی تو میرا اللہ رمضان المبارک دیتے ہے اور کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تم ایک نیکی کرو گے میں 70 گنا بڑھا دوں گا، تم ایک فرض پڑھو گے میں 70 فرضوں کے برابر ثواب دوں گا، تم نوافل پڑھو میں فرضوں کے برابر ثواب دوں گا۔ حالانکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کام آپ کے لیے اور میرے لیے ایک آفر ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس رمضان کے اندر ایک رات ایسی بھی دوں گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات عبادت تم کر لینا اور میں اس ایک رات عبادت کے بدلے میں 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ پھر عید گزرتی ہے، میرا اللہ فرماتا صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، تم نے اپنے بدن کے اوپر کفن پہننا، تم نے اپنے بدن کے اوپر وہ ایک مخصوص لباس 2 چادریں پہن کر آنا تمہارا کام ہے، میری رضا کے لیے میرے نام کے ترانے کو بلند کرنا تمہارا کام ہے، میری رضا کے لیے زیب و زینت کو چھوڑ دینا تمہارا کام ہے، اور تمہارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اچھا پھر جو وہاں نہیں جا سکتا، جو صاحب نصاب ہے یہاں پہ ہے، فرمایا وہ قربانی کر لینا، مالدار ہے، میری رضا کے لیے قربانی کرو، آفر ہے تمہارے لیے۔ اللہ آفر کیا ہے؟ فرمایا تم میری رضا کے لیے قربانی تم کرنا، مجھے میرے جلال کی قسم ہے تمہاری قربانی کے بکرے کا خون ابھی زمین پر نہیں گرے گا، میں رب تمہارے گناہوں کی معافی کا اعلان پہلے کر دوں گا۔ پھر صرف یہیں تک نہیں، فرمایا جو قربانی تم کرو گے اس قربانی کے جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں رب تمہیں نیکیاں عطا کروں گا، گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اچھا اس سے بھی بڑی آفر کیا ہے؟ فرمایا آفر یہ ہے جو قربانی، اچھا ایک تو آفر ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ کر لو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہے، نا 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 نا، میرے پیغمبر نے فرمایا من استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے فلا یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، میں پیغمبر اس سے اتنا شدید ناراض ہوں گا نا، حکم یہ ہے فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ داخل نہ ہو۔ ہم کسی سے ناراض ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آج کے بعد میرے گھر میں داخل نہ ہو جانا، تیرے ساتھ مرنا جینا ختم ہے، مجھے شکل نہ اپنی دکھا دینا۔ گویا دوسرے انداز میں یوں سمجھ لو، میرے پیغمبر نے یوں فرمایا طاقت رکھتے ہو قربانی کی اور قربانی نہ کرو، فلا یقربن مصلانا، مجھ پیغمبر کو اپنی شکل و صورت بھی نہ دکھانا۔ عام سمجھانے کے انداز میں جس کی شکل دیکھنے سے منع پیغمبر نے کر دیا، میرے دوستو ذرا سمجھنا کہ اس کا آخرت میں عالم کیا ہوگا۔ وہ شاعر تھا نا، شراب پیتا تھا، بڑی شراب پیتا تھا، شراب پیتا، شراب کے اندر اس کی عادت تھی کہ اسے شراب کا گلاس پلاؤ، جب وہ نشے کے اندر دھت ہو جائے نا تو کسی کی بھی بےزتی کروا لو۔ مثال کے طور پہ کسی نے شراب کا پیالہ دے دیا، نشے میں آ گیا، پوچھ لیا بھی عمران خان کیسا ہے، اس نے کہا بڑا بے ایمان ہے۔ کیوں ہے جی؟ مہنگائی کر کے رکھ دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر شراب پلا دو، کسی اور کا نام لو، جس کے خلاف مرضی بلوا لو۔ ایک دہریہ آیا، مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کرنے والا، مسلمانوں کے پیغمبر سے بغض رکھنے والا آ گیا نا۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، کبھی فرانس کے اندر ہو گیا تو کبھی بھارت کے اندر ہو گیا، آ گیا شرابی کو شراب پلایا، شراب پینے کے بعد کہ فلاں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس نے اس کی بہت زیادہ بےزتی کی۔
پھر کہا فلاں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، گالیاں دینا شروع کر دی۔ پھر پوچھا وہ جس کو محمد اپنا پیغمبر مانتے ہیں، وہ جس کو پیغمبر جس کو مسلمان یہ کہتے ہیں ہمارے دل ہے، ہماری جان، ہمارا ایمان ہے، وہ جس کو مسلمان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ تھا یہ بھی مسلمان لیکن تھا شرابی۔ جیسے اس کے سامنے نام آیا، شراب کا پیالہ ہاتھ میں تھا، رب کعبہ کی قسم سوال کرنے والے کے سر کے اوپر زور سے مارا، اور زور سے مار کے کہا ظالم آدمی، میری زندگی کا صرف ایک ہی سرمایہ ہے، میں گناہگار ہوں، شراب پیتا ہوں، میں رب تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوں، زندگی اور آخرت کا ایک ہی سرمایہ ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی نا، میدان محشر لگا ہوگا، رب ذوالجلال کے سامنے پیشی ہوگی، میرے رب کے سامنے میرے گناہوں کا چٹا کٹھا کھولا جائے گا۔ امید اس وقت یہی ہے کہ میرا پیغمبر مخاطب کر کے کہے گا اللہ میرے اس نوجوان کو معاف کر دینا۔ رب پوچھے گا نا کیوں؟ اللہ دنیا کے اندر مجھ محمد کا اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا، آج میں محمد اس کی سفارش کر کے اس کو جہنم سے آزاد کرا رہا ہوں۔ نا ہم مسلمانوں کا تو آخری سرمایہ یہی ہے، اور وہی پیغمبر اگر کہہ دے کہ تمہارے اندر طاقت تھی، ہمت تھی، اور تم نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، میرے قریب نہ آنا، مجھے شکل نہ دکھانا۔ اگر ہم پیغمبر کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے تو ذرا سوچو ہم رہیں گے کس قابل؟ ہماری تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ دن جو ابھی 10 دن آنے والے ہیں، آج 24 تاریخ ہے، اگلا جمعہ یقیناً تو نہیں کہہ سکتے، غالب گمان یہی ہے کہ ہمیں ذی الحجہ کے مہینے میں ملے گا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت بڑی ہے، ان 10 دنوں کے اعمال ہم نے کیا کرنے ہیں، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کی نزدیکی کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے ہم ویسے بن جائیں، ان جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلے جائیں۔ آخر وہ بھی تو کوئی لوگ تھے نا کہ جنہوں نے محنت اتنی کی تھی، اتنی کی تھی، اتنی کی تھی، رب کا قرب اتنا حاصل کیا تھا کہ چلتے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھے، میرا اللہ قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سناتا تھا۔ آخر وہ بھی تو کوئی لوگ تھے نا کہ جو رہتے زمین کے اوپر تھے، میرا اللہ آسمان سے اتارتا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر ان کو بتا دو میں رب ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان دنوں کے اندر سب سے پہلا کام، بڑے اہمیت کے دن ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے استغفار کرنے کے 3 بڑے فوائد ہیں۔ من لزم الاستغفار، جس نے اپنی ذات کے ساتھ استغفار کو لازم کر لیا، میرا اللہ ہر غم کے اندر سے اس کے لیے خوشی کا پہلو نکال کے رکھ دے گا۔ سب سے پہلا فائدہ کہ جعل اللہ ضیقا مخرجا، ہر تنگی کے اندر سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی کے اندر سے خوشی کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، جب بندے کے اوپر قبض کی کیفیت ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ میرا پیغمبر فرماتے استغفار کرنا تم شروع کر دو، رب کعبہ کی قسم رزق کی فراوانی میرا اللہ شروع کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی پریشانی آ گئی رونا دھونا تو شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی پریشانی آ گئی بولنا تو شروع کریں گے، کوئی بھی پریشانی آ گئی جنابے والا اسباب کے اعتبار سے اس کو حل کرنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیتیں تو لگائیں گے، لیکن جو سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنا، یہ ہم نہیں کرتے۔ ہم وڈیروں کے پاس بھاگیں گے، زمینداروں کے پاس بھاگیں گے، اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے ہم روئیں گے نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا کام ان دنوں کے اندر، کہا نا جس جگہ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے نا، جن دنوں کی عظمت زیادہ ہوتی ہے ان کا بے اکرامی کرنے کا وبال بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیں، عبادت، آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں 1 نماز کا ثواب ہے، مسجد کے اندر آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن وہی بات آپ گھر میں گالی دیں گے تو 1 گناہ ہوگا، وہی بدتمیزی آپ مسجد کے اندر کریں گے تو 27 گنا عذاب بھی ہوگا۔ وجہ جگہ کی اہمیت ہے۔ تو ان دنوں میں سب سے پہلا کام اپنے گناہوں کی استغفار، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ نمبر 2، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ نیکی کیا؟ آپ تلاوت کے ذریعے کریں، ذکر اللہ کے ذریعے کریں، صدقات و خیرات کے اعتبار سے کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے اعتبار سے کریں، اپنی بشاشت کا مظاہرہ کریں، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسری اور اہم چیز جو ان 10 دنوں کے اندر جو ایک سنت متروک ہو چکی ہے، ذرا توجہ کرنا، وہ اہم چیز کیا کہ ان 10 دنوں کے اندر تکبیر پڑھنی ہے بلند آواز سے۔
ایک تو ہے نا کہ تکبیر 9 ذی الحجہ کو شروع کرنی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنی ہے، وہ تو ہر مسلمان مرد عورت نے پڑھنی ہے، وہ بھی آج کل اس میں بڑا تعطل ہے۔ اور ایک اور ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے آپ بلند آواز سے پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ، یہ پڑھنا ہے، لیکن اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر۔ اس سنت کو یاد کروانے کے لیے میرے آقا کے 2 صحابی ہیں، باقاعدہ بخاری ترمذی مسلم کے اندر حدیث ہے پکی، جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو بازاروں میں نکل جاتے، اب بازاروں کے اندر خریداری کرنے کے لیے نہیں، بازاروں کے اندر جاتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ بلند آواز سے تکبیر ہم پڑھیں گے نا، ہمیں سن کے دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا اور وہ دوسرا بھی بلند آواز سے کرے گا اللہ اکبر، میرے رب کا نام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، ہمیں بھی چاہیے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم پڑھیں اللہ، اتنا زور سے بھی نہ پڑھیں کہ دیکھنے والا کہے پاگل۔ ویسے یہ جملہ بھی لگ جائے نا، کوئی اللہ کے کام کے لیے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دے، خدا کی قسم اس سے بڑا تمغہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی مجنو کہہ دے تو کل اللہ کے سامنے جا کر کہیں گے تو صحیح نا، اللہ اور تو کچھ نہیں لے کے آیا دنیا سے، ایک تمغہ لے کے آیا ہوں، وہ تمغہ جو مکہ کی دھرتی کے اوپر تیرے محبوب پیغمبر کو مکہ والوں نے دیا تھا، جو مخالفین نے تیرے محبوب پیغمبر کو کہا تھا مجنو ہے، دیوانہ ہے، کہا تھا شاعر ہے۔ اللہ میں بھی جب تکبیر پڑھتا تھا نا اللہ اکبر، ساتھ والا پڑوسی مجھے بھی مجنو کہتا تھا، اور کچھ تو نہیں لایا، بس یہی تمغہ لایا، اللہ اسی کو قبول فرما لینا۔ یہ بھی قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر اس نظریے سے کہے، میرے آقا نے فرمایا من ترک سنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت کے اوپر اس وقت عمل کیا جب امت نے میری سنت کو چھوڑ دیا ہو، جس نے اس وقت عمل کر کے دکھایا فَلَهُ مِئَةُ اجر شہید، میرا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہم وہ عمل کر رہے ہیں اور دوسرا یہ سنت متروک ہو چکی ہے، اس پر ہم نیت کر کے عمل کریں گے تو میرا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اگلا عمل، ان 10 دنوں کے اندر، یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جس شخص نے ایک روزہ رکھا نا، ایک روزہ، میرا اللہ ایک روزے کا ثواب اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر عطا کرے گا۔ کتنا بڑا پیکیج ہے۔ آج جناب والا پرافٹ مل جائے نا، ایک کے بدلے 10 روپے ملنا شروع ہو جائیں، سب سے پہلے کاروبار تو میں کروں گا نا، کہ پرافٹ کی ضرورت مجھے زیادہ ہے، مہنگائی بہت ہے نا جی، ہر بندہ کرتا ہے، بزنس والے نے کرنا ہے، پرافٹ زیادہ ہو تو کون پیچھے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا روزہ ایک رکھنا ہے، وقت بھی وہی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ان 10 دنوں میں ایک روزہ تم رکھ لو، میرا اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اگلی بات، یکم سے شروع ہوئے، آپ نے 8 تک روزے رکھ لیے، جب 9 ذی الحجہ آیا نا، یہ اتنا قیمتی دن ہے، خدا کی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا 1 دن کا روزہ رکھ لو 9 ذی الحجہ کا، 1 روزے کے بدلے میرا اللہ تمہارے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دے گا۔ اچھا 2 سال کون سے؟ ایک تو وہ جو گزر چکا اور ایک وہ جو اگلا آنا ہے، ان 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان میرا رب فرما دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ ایک اور اہم بات، ان 10 دنوں کے اندر جس بندے نے قربانی کرنی ہے، یہ مسئلہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اس کو سنیں سمجھیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور صحیح سمجھ کے آگے اس کو نقل کریں۔ اگر کسی کو صحیح سمجھ نہ آئے، وہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میری ویڈیو موجود ہے، اس کو سن سکتا ہے، غلط نہیں نقل کرنے۔ مسئلہ یہ ہے، جس شخص کے اوپر قربانی لازم ہے، فرض ہے، قربانی کرنی ہے، ایسے شخص کے لیے مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے کے وقت تک وہ اپنے سر کے بال نہ کٹوائے، وہ اپنے ناخن نہ کتروائے، اپنے جسم کے زائدہ ضرورت بال اگر حرام مقدار تک نہیں پہنچے تو ان کو بھی مت کترے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہے یکم سے لے کر 10 تک میری دربار میں حاضری کے، لاکھوں عاشقان آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائیں گے، آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ وہ تو وہاں پہ پہنچ گئے نا، کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کا دل اس دنوں کے اندر دھڑکتا ہوگا، جن کے جذبات ابھرتے ہوں گے، جو میرے گھر میں آنا تو چاہتے ہوں گے، مالی وسعت نہیں ہوگی،
یا صحت ان کے پاس نہیں ہوگی یا دنیاوی عوارض کوئی بھی آئیں گے، وہ وہاں سفر کر کے نہ پہنچ سکے، میرا رب فرماتا ہے وہاں والوں کی مشابہت یہاں رہتے ہوئے تم اختیار کر لینا، مجھے میرے جلال کی قسم میں وہاں والوں کی طرح نواز تمہیں یہاں بھی دوں گا، ثواب تمہیں یہاں بھی عطا کر دوں گا۔ بس کیا کرنا ہے کہ آپ نے بال نہیں کتروانے، آپ نے ناخن نہیں کتروانے، آپ نے مچھے نہیں کتروانی، داڑھی تو ویسے ہی نہیں شیو کروانی، وہ تو پورا سال ہی نہیں کروانی نا، یہ تو ویسے ہی گناہ اور عذاب ہے۔ ہاں اگر جسم کے زائد حرام بال ہے، وہ آپ کے 40 دن سے زیادہ ہو گئے، 15 دن سے زیادہ ہو گئے، حرام مقدار کو ان کو کاٹ لینا۔ اچھا اگر کسی قربانی کرنے والے نے اس چیز کی پابندی نہ کی نا، اس نے بال بھی کٹوا لیے، ناخن بھی کٹوا لیے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، پیکیج ہے، نہیں کرو گے تو عذاب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے اس ہفتے میں اپنے بال صاف کروا لیں، اپنی حجامت بنوا لیں، اپنے ناخن تراش لیں، تاکہ 10-11 دن جو ہوں وہ آپ کے بڑے آرام سے گزر جائیں۔ اس کے بعد قربانی کا جانور خریدیں اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خوب خریدیں۔ اب قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، خریداری جا کے کیسے کرنی ہے، جانور کیسے پسند کرنا ہے، کون کون سے عیوب اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے، جانور لینے کے بعد اس کے ساتھ ہم کون سا عمل کریں گے کہ وہ عمل بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ زندگی رہی اور آپ اگلے جمعے ٹائم پر آ گئے تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اگلے جمعے گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔